بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت عرصے پہلے وصیت لکھ چکی ہوں۔ میرے پاس جو بھی ہے میرے بچوں کا ہے، لیکن یہ تھیلا نہیں۔ یہ تھیلا میں اس کو دینا چاہتی تھی جس کو اس تھیلے کی قدر ہوتی، وہ اس کی قیمت سمجھے، اس کی قدر کرے۔ اسی لیے یہ تھیلا ورثے میں تمہیں دیتی ہوں، خصوصاً جو اس کے اندر ڈائری ہے وہ بھی۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قصہ 31۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ تھیلا جو 20 سال سے بند پڑا تھا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں دوبارہ گیا، وضو کیا۔ آخر یہ ایک شہید کی چیزیں تھیں۔ تھیلے میں 2 پرانی قمیضیں تھیں اور ان سے مٹی کی خوشبو آ رہی تھی، اور ان میں ایک چھوٹا سا قرآن اور مفاتیح تھی اور ایک ڈائری۔ میں نے کبھی بھی نانا ابو کی لکھائی نہیں دیکھی تھی۔ اسے کھول کر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کیوں نانی اماں کسی کو دینا چاہتی تھی جو اس ڈائری کی قدر کر سکتا ہو۔ پوری ڈائری میں شیڈول لکھے ہوئے تھے، عبادت، اخلاق، چھوٹے چھوٹے ذکر، دعائیں پڑھنے کا شیڈول، نماز شب، نماز غافلہ اور بہت سی دعائیں اور اخلاقی عادتوں کو اپنانے کے طریقے تھے۔ میری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ڈائری میں مصروف تھا کہ بی بی نے آواز دی، اس تھیلے کے علاوہ یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ بی بی نے اپنی تسبیح میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ تمہارے نانا میرے لیے حج سے لائے تھے۔ اس تسبیح نے بھی طواف کیا ہے اور متبرک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب کربلا آزاد ہو جائے گا وہاں بھی تمہارے لیے اسے متبرک کر کے لاؤں گا۔ میں جھکا اور بی بی کا ہاتھ چوما، پھر میرا دل ڈوبنے لگا، ایسے جیسے میں دنیا میں واپس آیا ہوں۔ وہ وصیت کر رہی تھی۔ میں روحان سا ہو کر بولا، بی بی جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے مجھ سے جدا ہوں؟ موت حق ہے میرے بیٹے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بغیر خبر دیے میری موت نہیں آئی۔ اس موت سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں جو بغیر خبر دیے آ جائے اور انسان کو توبہ کرنے کی فرصت نہ ملے۔ کچھ عرصے بعد پھر بی بی کا کھانا پینا بھی بند ہو گیا، بس لیٹی رہتی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھتا اور قطرہ قطرہ پانی ان کے منہ میں ڈالتا اور ان کے ہونٹ گیلے کرتا، لیکن ان کے ہونٹ خشک ہی رہتے، ہمیشہ سے زیادہ بے حال و بے حس۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی زندگی کی رمق جا چکی تھی۔ سخت پیاس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی۔ میں بھی جتنی مرضی ان کے ہونٹ گیلے کرتا کچھ فائدہ نہ تھا۔ ان کا پورا بدن شدید گرم تھا۔ مجھے ان کی تکلیف پر رونا آ رہا تھا اور میں بے اختیار ان کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، بہت زیادہ۔ ایک دم میں نے مصائب اہل بیت علیہ السلام پڑھنے شروع کر دیے، جو بھی میں نے سنا ہوا تھا اور جو بھی پڑھا ہوا تھا۔ کربلا، بچوں کی پیاس، آنسو بہا رہا تھا اور رو رہا تھا اور مصائب پڑھ رہا تھا۔ علی اکبر علیہ السلام کے مصائب، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کہ جن کے لب پیاس کے مارے سوکھ گئے، علی اصغر علیہ السلام کا گریہ
اور حضرت عباس علیہ السلام کے مشکیزے کا پھٹنا جو سب کے دل توڑ گیا۔ پھر خاموش ہو گیا۔ بی بی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بے حس، بے جان، خشک لب اور ہونٹ۔ ان کے منہ سے ٹوٹی پھوٹی آواز نکلی، زیارت عاشوراء پڑھو۔ میں نے پڑھنی شروع کی۔ ان کی آنکھیں کبھی بند ہو جاتی، کبھی کھل جاتی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ زیارت عاشوراء اپنے آخری سلام تک پہنچ گئی۔ علیکم منی سلام اللہ ابدم۔ بی بی کی گیلی آنکھیں اشکوں سے بھری ہوئی، ان کی آنکھیں دوسری طرف دیکھنے لگیں۔ بی بی ہل بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑی ہو کر سلام بھیجنا چاہ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے اشارہ کیا کھڑے ہونے کا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اب جو تھوڑا کنٹرول تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ زیارت عاشوراء پڑھ رہا تھا اور اونچا اونچا رو رہا تھا، اور بی بی ہر سلام پر سر ہلا رہی تھی۔ ان کے لب نہ ہل رہے تھے، لیکن اسی سختی کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ اب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ختم ہو گیا، اور سلام ختم ہوتے ہی بی بی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ میرے بازو جواب دے گئے۔ مشکل سے بیڈ کے پاس آیا اور انہیں بیڈ سے اٹھایا۔ میت کے آداب میں سے مجھے صرف قبلہ رخ کرنے کا علم تھا۔ میری سانسیں ساتھ نہیں دے رہی تھی اور اشک رک نہیں رہے تھے۔ صبح کے 3 بجے تھے۔